قاری الشیخ عبدالباسط محمد الصمد سرزمین مصر علم قرآنی اور فن قرأت، تجوید، ترتیل اور تخصیص کا مرکز رہی ہے۔ مصر نے بلند پایہ قاری کرام کو جنم دیا جنہوں نے قرأت قرآن حکیم میں کمال حاصل کیا، لیکن قاری شیخ عبدالباسط محمد الصمد کا مصر سمیت دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں ملتا۔ قاری عبدالباسط نے مصر کے حدود سے نکل کر عالم اسلام سمیت دنیا بھر میں کلام الہی کے ذریعے اپنا اور مصر کا نام بلند کیا۔ قدرت نے انہیں بے مثال آواز اور قرآن سمجھنے کی بے پناہ صلاحیت سے نوازا تھا۔ تلاوت قرآن سے محبت اور جہد مسلسل قاری عبدالباسط کو بام عروج تک لے گئی۔ قرأت کے حوالے سے عالمی سطح پہ جو پذیرائی انہیں ملی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ قاری عبدالباسط کو سفیر قرآن، صوت المکہ، صوت الجنہ اور لہن طلائی، گولڈن تھروٹ جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ ملکہ الزبتھ ان کی قرأت سے حد درجہ متاثر ہوئیں۔ روسی حکام تلاوت سن کے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ قاری صاحب نے 1970 کی دہائی میں 3 عالمی مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی، جس کے بعد ان کی آواز دنیا بھر میں گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالم اسلام سمیت شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، اٹلی وغیرہ کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کے بھی دورے کیے۔ پہلی بار وہ 1961 میں پاکستان تشریف لائے اور کراچی میں عالمی محفل حسن قرأت میں سورہ رحمان کی تلاوت سے سحر طاری کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کے عوام میں انہیں جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1988 میں وفات سے کچھ عرصہ قبل دوسری بار پاکستان تشریف لائے تھے۔ ناسازی طبع کے باوجود بادشاہی مسجد لاہور میں سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشمس کی تلاوت سے پاکستانیوں کے دل گرما دیے تھے۔ قاری عبدالباسط نے اپنی پرسوز اور گمبھیر آواز میں کلام اللہ کی تلاوت سے لوگوں کے ذہن و قلب کو متاثر کیا۔ ان کی تلاوت سن کر نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ وجد طاری کرنے والی ان کی تلاوت کے اثر سے بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ قاری صاحب نے 1951 میں فریضہ حج ادا کیا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حکومت نے انہیں صوت المکہ کا خطاب دیا۔ انہوں نے 2 مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے مسجد الاقصی قبلہ اول فلسطین میں گزارے۔ جنوبی مصر میں ان کے آبائی قصبے میں ایک بڑی مسجد ان کے نام سے مرسوم کی گئی۔ قاری عبدالباسط کو سانس کی طوالت میں خاص کمال حاصل تھا۔ سانس کی طوالت پر ایسا عبور تھا کہ ایک ہی سانس میں کئی آیات مبارکہ کی قرأت سے سامعین پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری کر دیتے تھے۔ کچھ حضرات نے ان کا انداز اپنانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ان کا ہم اثر نہ ہو سکا۔ قاری صاحب کے 3 صاحبزادے ہیں، ہشام عبدالصمد، طارق عبدالصمد اور یاسر عبدالصمد۔ یاسر عبدالصمد نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فن قرأت کو اپنا کے 2006 میں ایک نامور قاری کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ اپنے والد سے بہت مشابہ ہیں اور انہی کی طرز پہ قرأت کرتے ہیں، نیز سانس کی طوالت پر بھی انہیں خاصا عبور حاصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. قاری عبدالباسط اس لحاظ سے یکتائے زمانہ شخصیت کے حامل تھے کہ 32 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان روزانہ ان کی آواز میں ریکارڈ شدہ تلاوت سنتے ہیں. خصوصاً ان کی آواز میں سورہ رحمان، سورہ ضحیٰ، سورہ شمس، سورہ النشرہ سن کر روح کو تازگی اور قلب و ذہن کو سوز و گداز سے معمور کرتے ہیں. در حقیقت قرآن کریم کی ہر سورہ، ہر آیت میں حکمت اور برکت پوشیدہ ہے، لیکن بعض صورتوں اور آیت کے فیض و برکات اور انسانی زندگی پر ان کے اثرات کی بار بار نشاندہی کی گئی ہے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ کہف اور چارق الشریف. سورہ رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت سننے سے کینسر اور دل کے مریضوں کی صحت پہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی قلب کے مریضوں کو قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت سنوانے کے لیے باقاعدہ ایک تحریک شروع کی، جس کے نتیجے میں بے شمار مریضوں کو افاقہ ہوا، جس کے بعد پورے پاکستان میں اس تحریک کو بہت تیزی سے مقبولیت حاصل ہوتی چلی گئی. بلا شبہ قاری شیخ عبدالباسط محمد الصمد پر اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہے کہ قرآن کریم کی برکت سے ان کا نام رہتی دنیا تک تابندہ رہا. بلا شبہ قاری شیخ عبدالباسط پر اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہے کہ قرآن کریم کی برکت سے ان کا نام رہتی دنیا تک تابندہ اور پائندہ رہے گا. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.